السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج عدالتوں میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ایف آئی اے جو ویسے تو پرائم منسٹر کے ماتحت ہے، اس نے کہا ہے کہ جی ذرا پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ صاحب کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو ذرا ادھر یس کرائیں. ذرا ہم ان سے تفتیش پوری نہیں ہوئی منی لانڈرنگ کیس میں، تو ذرا ان سے اجازت مانگی ہے کہ ذرا ہم ان سے واپس ان کو ذرا کریں، دوبارہ گرفتار کریں اور ذرا ان سے پوچھیں کہ چکر کیا تھا، سلسلہ کیا تھا، کیسے کیا ہوا. اس میں صرف ان دونوں کا نام ہی نہیں ہے، اس میں ساتھ جو ہے وہ سلمان شہباز صاحب کا بھی نام ہے اور ایک دو اور نام بھی ہیں، جس طرح سے طاہرہ نقوی ہیں اور ملک مقصود ہیں، ان کا نام بھی ہے. لیکن سلمان شہباز صاحب کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ ترکی میں بھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ وہاں پہ بڑے آرام سے جو ہے وہ طیب اردگان صاحب کے ساتھ، وہ ان کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ جو پاکستان میں مطلوب ہیں، جو وانٹڈ ہیں، وہ لوگ وہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے، پرائم منسٹر آپ وانٹڈ ہے آلموسٹ، ابھی تو آج تو پھر وارنٹ گرفتاری والا سلسلہ ہو گیا اس میں. تو یہ جب دوروں پہ جاتے ہوں گے تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. کیا ان کو جو ان کے اپنے سپائز ہیں وہ ان کو بتاتے نہیں ہوں گے کہ جو بندہ آپ سے ملنے آ رہا ہے، جس کو آج کل ہم نے وزیر اعظم لگایا ہوا ہے ملک کا، وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ، اور اس کا بیٹا بھی منی لانڈرنگ کیس میں جو ہے وہ وہاں پہ مطلوب ہے اس میں، اور وہاں پہ وہ والے سلسلے چل رہے ہیں. اور اس نے ابھی پیشی بھگت کے ہمارے پاس آیا ہے ایز اے وزیر اعظم، واپس جا کے انہیں پھر پیشی بھگتنی، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پھڑیا جائے اور گرفتاری، وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں. تو جو آج جو ہے وہ سلسلہ ہو گیا، تو مطلب دس از ہاؤ وی آر آپریٹنگ. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر بعد اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ جو قرضے لیے تھے اتنے ڈھیر سارے، جو رولا ڈلا ہوا ہے کہ اتنے قرضے لے لیے، ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے اپنے 3.5 سال کے دور حکومت میں لے لیے، وہ میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ کتنے قرضے تھے اور کیسے وہ استعمال کیسے ہوئے. اس بات پہ کبھی کوئی نہیں آتا، کبھی کوئی اپوزیشن والا، جو خان کے اپوزیشن والا جو اس وقت گورننگ باڈی ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا اس میں، کیونکہ وہ پہلی دفعہ قرضے صحیح طرح سے، صحیح پراپر چینل سے استعمال ہوئے. اور میں تو کہوں گا کہ پچھلے قرضے بھی اور یہ والے قرضے جو میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، ان دونوں کو ان کا آڈٹ کرائے، کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے کہ پہلے جو قرضے آ رہے تھے وہ کہاں جا رہے تھے اور کہاں یوٹیلائز ہو رہے تھے، اور جو خان صاحب نے قرضے لیے ہیں وہ کہاں یوٹیلائز ہوئے ہیں. یہ وہی والی صورتحال ہے جس طرح سے وہ ہوا تھا نا توشہ خانہ والا، کہ ایک گھڑی کا کیس ہو، گھڑی یہ گھڑی وہ. جب پوچھا گیا کہ اچھا پچھلے 20 سال کا ذرا توشہ خانہ کا ریکارڈ لیں کہ کس نے کہاں پہ کیسے کیا، ختم. اس کے بعد توشہ خانہ کا کسی نے ذکر نہیں کیا. ابھی بھی اگر ان قرضوں پہ بھی کر لیا جائے کہ یہ قرضے جو ہیں کہاں سے آئے تھے اور کتنے قرضے آئے تھے اور کہاں کنزیوم ہوئے، تو آپ حیران رہ جائیں گے اور خان صاحب کے ہاتھ چومیں گے کہ یار جس طرح سے انہوں نے ان کی ٹیم نے ان کو قرضوں کو استعمال کیا ہے. اور پھر دیکھا جائے کہ اس سے پہلے جو قرضے آ رہے تھے وہ قرضے کہاں سے کیسے کس طرح سے آئے تھے. یہ میں نے اس لیے نکالا کہ بار بار بہت رولا پڑتا ہے، بڑا پھڈا پڑتا ہے کہ جناب خان نے اتنے قرضے لے لیے، اس نے اتنے قرضے کر، تحریک انصاف یہ اور تحریک انصاف وہ اور تحریک انصاف وہ. ابھی کل بھی آپ نے دیکھا کہ جلسے میں کتنا بڑا میسو کراؤڈ تھا، کہہ رہے تھے کہ خان کے جلسے ختم ہو گئے، چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی نکلا نہیں، کوئی پیچھے نہیں آیا. کل کا خان کا جلسہ دیکھیں، ایسے علاقے میں اتنا بڑا جلسہ، جہاں پہ وہ جلسہ کر رہا ہے ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. تو وہ اس میں بھی خان صاحب نے دو اہم باتیں کی. ایک تو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کی، سیکیورٹی کے حوالے سے میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کہاں پہ کیسے کیا پلان ہو رہا ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دوسرا جو تھا اس نے، کیونکہ اس وقت میں فائنانس پہ بات کر رہا ہوں، تو دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے فائنینشل اسٹرکچر اس طرح سے چل رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو فائنانس منسٹر ہے ان کو بھیجا تھا بڑے صاحب کے پاس اور ان کو کہا تھا کہ جا کے ان کو بتائیں، ان کو پریزنٹیشن دیں کہ کس طرح سے ہیں. اور اس کے بعد سینٹ میں انہوں نے جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور فائنانس تھے، انہوں نے یہ سارا ایکسپلین کیا اور جا کے انہوں نے وہاں پہ بتایا سینٹ میں کہ میں گیا تھا، میں نے جا کے پوری پریزنٹیشن دی تھی اور بتایا تھا کہ ہم اس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکے ہوئے ہیں.
اگر ابھی کچھ فلکچویشن ہوئی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا, بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی. پر کسٹر نے لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ بہت اچھا فیکٹر تھا کہ انہوں نے, شوکت عزیز صاحب نے جا کے اسمبلی میں, سینٹ میں جا کے یہ سارا کچھ بول دیا تھا. سینٹ میں جا کے یہ کچھ بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ آن ریکارڈ ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر آپ ابھی کہیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں 1970 میں اس دن کس بندے نے کیا بات کی تھی, تو پورا ٹرانسکرپٹ اس کا نکل سکتا ہے. تو یہ جو باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنتی جاتی ہیں. اسی لیے سینٹ کے چیئرمین یا جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کو حذف کر دیا جائے, تو وہ پھر بات اس کا ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. ورنہ ایک آ او ای پوز جو ہے نا وہ ویژول فارم میں, آڈیو فارم میں اور ریٹن فارم میں وہ تاریخ کا حصہ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ سیف ہو جاتا ہے, اور کسی کو بھی ریفرنس چاہیے ہو تو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اس میں. تو یہ انہوں نے, شوکت ترین صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ بول کے اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا. اب میں ذرا واپس آتا ہوں اس سچویشن پہ کہ کتنے قرضے تھے. $46 بلین کے قرضے جو ہے وہ خان صاحب نے اپنے 3.5 سال کے عرصے میں لیے, جو کہ بہت زیادہ ہیں. لیکن وہ آگے اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں $27 بلین کے قرضے جو پہلے انہوں نے لیے ہوئے تھے, پچھلی حکومتوں نے ان کو قرضے واپس کیے گئے. اس $46 بلین میں سے 27 بلین ریٹرن کیے ان لوگوں کو جن سے قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے, وہ والے ہوئے. باقی رہ گئے $19 بلین. $19 بلین میں سے $65 بلین پھر انٹرسٹ پے کیا قرضوں کا جو پچھلے قرضے تھے اس میں, وہ والا ہو گیا. باقی رہ گئے $12.5 بلین. $12.5 بلین میں سے $7.5 بلین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے یہاں پہ تاکہ ریزروز ہمارے جو اپنے ریزروز ہیں وہ بڑھیں, اور اس میں کچھ ڈالر فلیکچویشن جو ہے وہ اس میں کچھ بچے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ سے بھی لا کے یہ وہ ساری چیزیں اس میں وہ لا کے رکھی چیزیں اس میں یہاں پہ سیو کی تاکہ یہاں کا تھوڑا سا فائنینشیل سٹرکچر تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ریزروز آپ کے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی کرنسی تھوڑی سی ہو جائے. $75 بلین ریزرو یہاں پہ رکھے گئے, اور اس کے بعد صرف $5 بلین وہ تھے جو پھر سپینڈ کیے گئے. وہ $5 بلین وہ تھے جس میں پاکستان کی تاریخ میں 40 سال کی تاریخ میں کوئی ڈیم نہیں بنا تھا, تو وہ 8 ڈیم جو ہے وہ بنانے شروع کیے. پھر وہ احساس پروگرامز تھے اور بہت ساری ریلیفز تھیں جو دی جا رہی تھیں, تو وہ سارا کچھ اس میں وہ اس سارا کچھ میں ہوا. میں یہ چاہوں گا ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں, $46 بلین کے قرضے لیے 3.5 سال میں, $27 بلین پچھلے قرضے واپس کیے اس میں سے. باقی $19 بلین جو بچے اس میں سے $6.5 بلین جو ہیں وہ انٹرسٹ پے کیا قرضوں کا جو سارا تھا. اس میں $12.5 بلین رہ گئے. $12.5 بلین میں سے $7.5 بلین پیسے کو سٹیبل کرنے کے لیے ریزروز رکھے گئے, اور $5 بلین جو ہیں وہ عوام کی فلاح پہ چیزوں پہ سپینڈنگ ہوئی, اس میں سے ریلیز بھی دیے گئے, سارا کچھ ہوا اس میں. تو یہ جسے شوکت عزیز صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم نے پیٹرول کی سبسڈی دی تھی تو ہم نے پورا مینیج کیا ہوا تھا, اور وہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جگہوں سے اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا. لیکن آبویسلی جب کسی کی نہیں سننی ہوتی تو پھر نہیں سننی ہوتی, تو بس پھر نہیں سننی ہوتی, اور جس کے ہاتھ میں ڈھول ہوتا ہے وہ جتنا ڈھول پہ چاہ سکتا ہے وہ بجاتا رہتا ہے اس میں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے اس حکومت کی. اور میں تو چاہوں گا کہ جس طرح سے ایک وہ پرابلم آئی تھی کہ توشہ خانہ کا جب کیس ہوا تھا تو عدالت نے کہا تھا کہ بھائی ذرا پچھلے 20 سال کے بھی نکال لیں تاکہ پتہ چلے کہ پہلے کیا ہوتا آ رہا ہے, ٹرینڈ کیا ہے اس چیز کا. اس میں تو ایک دم گھڑی بھی بھول گئے, سارا کچھ بھول کے سب کچھ ہو گیا. اب جو سچویشن آ رہی ہے, حالانکہ یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو گھڑی کے پیسے تھے وہ میں نے سڑکیں ٹھیک کرنے پہ لگائے تھے, وہ میں نے اپنے کو یاشیاں نہیں کی تھیں, اپنے بچوں کو نہیں بھیج دیے تھے کہ یاشی کریں باہر موج لٹیں, لیکن وہ ایسا نہیں تھا اس میں. لیکن وہ کسی نے آبویسلی سنا نہیں. لیکن جب ان کے اپنے پڑھی کہ 20 سال پرانے کیسز جو ہیں وہ بھی نکالنے کہ پچھلے 20 سال میں توشہ خانہ میں کیا کیا ہوا تھا, اس میں پھر پرابلم کریٹ ہوئی. تو یہ سلسلہ ہوا تھا. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے, اور یہاں پہ بھی کیا جائے تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائے باہر کی کمپنی کا. یہ
मूडीज जो होते हैं इनको कहें कि आके वो ऑडिट करें इसका, और वो कहें कि जितने कर्जे इस वक्त तक पाकिस्तान ने लिए हैं, एक तरफ पाकिस्तान में खान साहब के कर्जे रखें 3.5 साल के, और उनको ऑडिट करें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे कैसे स्पेंड हुई, और एक तरफ जो पिछले सारे कर्जे थे जिसका बहुत ड्रम बीट किया जाता है कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, उन कर्जों को देखा जाए और उनका ऑडिट किया जाए कि वो कहाँ स्पेंड हुए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी मुझे लग रहा है कि ये मसाइल हल करने पे नहीं है। हम लोग सिर्फ इसी चीज़ पे चाह रहे हैं कि भाई ब्लेम गेम खेलते जाएं, उन्हें ऐड करता था, मैंने ऐड करता था, उन्हें ऐड करता। उसमें अभी भी जो है वो मैं टीवी देख रहा था तो यही सारा कुछ चल रहा है कि जी ऐसे कर दो तो ऐसे कर दो, 2 घंटे से बिजली ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये सारी बातें करके शहबाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज स्पीड जो है वो उठ जाएंगे, और जिस स्पीड से ये डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह हफीज। अगले व्लॉग तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।